أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. حسین خالد صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت سے اس تعزیتی پروگرام کا آغاز کر دیا ہے اور ہمارے درمیان ہمارے اس مسلم عوامی سوسائٹی کے جو صدر ہیں ذاکر حسین صاحب وہ تشریف لے آئے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں ان کا بھی. اور جو لوگ بھی باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اندر تشریف لے آئیں. اور اگر کرسیاں کم ہیں تو اندر سے اور لے کر کے یا بھی آگے ادھر کچھ کرسیاں خالی ہیں ان کو آپ پر کر لیں. آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا اور تھوڑا سا تعارف کرانا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ پینل میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروگرام مرحوم ماسٹر ظفر الباری صاحب کے یاد میں منعقد کیا گیا ہے. اور اس میں نیچے ایک نام ہے دیار اصغر و جگر گونڈا. دراصل اس نام کا انتخاب بھی مرحوم نے ہی کیا تھا میرے لیے. میں نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا تھا شروع میں. جب واٹس ایپ شروع ہوا تھا تو میں نے ایک گروپ بنایا تھا. مرحوم نے ہی اس کو بنوایا تھا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ادب اور اردو زبان سے تھوڑی بہت محبت رکھتے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور ان کی کاوشوں کو سراہا جائے, ان کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ ہماری زبان محفوظ رہے. تو یہ گروپ تب سے چل رہا ہے. بہت سارے لوگ اس میں خود بھی آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ خود اس سے نکل جا رہے ہیں. وہ الگ بیٹھ رہے ہیں, وہ تو خیر اپنے اپنے ضروریات کے اعتبار سے. تو میں یہ تھوڑا سا تعارف کرا دینا چاہتا تھا کہ یہ دیار اصغر و جگر گونڈا ایک واٹس ایپ گروپ ہے, کوئی سوسائٹی نہیں. واٹس ایپ گروپ بنایا تھا تاکہ اس میں ایسے لوگ رہیں جو اردو زبان اور ادب کے لیے سنجیدہ ہوں اور اس کو بچائے رکھنے کے لیے, اس کو فروغ دینے کے لیے اپنی کاوشوں سے جو بھی کر سکتے ہوں وہ اس کے ذریعے فروغ دے سکیں. بہرحال میں اس پروگرام میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. میں سیدھے سیدھے آگے بڑھنے کے لیے اس پروگرام میں ایک نعت پاک کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر کے اور آپ حضرات کے درمیان جو ہے تفصیلی گفتگو مرحوم کے بارے میں آئے, اس کے لیے میں انوائٹ کروں گا, مدعو کروں گا لوگوں کو. تو نعت پاک کے لیے میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ نجمی کمال صاحب اگر چند اشعار نعت پاک کے اگر آپ پیش کر دیں گے تو ہم لوگوں کے لیے عنایت ہوگی آپ کی. نجمی کمال صاحب. نعت پاک کا مسئلہ سماعت فرمائیں. رب کی الفت ہمیں جو پانا ہے
پھر ٹھکانا ہے، جام کوثر پیے گا وہی کل، جام کوثر پیے گا وہی کل، جس نے کہنا نبی کا مانا ہے، اور سلسلہ نبوی ختم احمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، سلسلہ نبوی ختم احمد پر، اب قیامت کو صرف آنا ہے، کتنے صادق و امید پیارے نبی، کتنے صادق و امید پیارے نبی، دشمنوں نے بھی اس کو مانا ہے، اور گالیاں سن کے جو دعائیں دیں، گالیاں سن کے جو دعائیں دیں، اس پہ میرا سلام جانا ہے۔ اور نعت پاک کا مقطع سماعت فرمائیں۔ کہ سیرت مصطفیٰ بیان کیسے، سیرت مصطفیٰ بیان کیسے، نجمیاں سوئی بس بہانا ہے، نجمیاں سوئی بس بہانا ہے۔ شکریہ۔ اللہ محترم نے بہت ہی بہترین انداز میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، اور اب ہم بنا کسی تاخیر کے مرحوم کی زندگی پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ سب کے درمیان مرحوم کے داماد اور عالم باعمل محترم نعمان بدر فلاحی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مرحوم کے بارے میں روشنی ڈالیں کہ مرحوم کی زندگی کا جو علمی، ادبی اور سماجی زندگی رہی ہے وہ کس طریقے سے رہی ہے، اور اس کا تھوڑا سا اگر روشنی ڈالیں گے تو لوگوں کے لیے وہ کارآمد ہوگا اور آگے ہمارے لیے وہ مشعل راہ بنے گا۔ نعمان بدر فلاحی صاحب۔ یہ تعزیتی نشست جو محترم جناب ظفر الباری صاحب مرحوم کی ذکر خیر کے لیے منعقد کی گئی ہے، ہم آپ کی زندگی میں، ظفر الباری صاحب کی زندگی میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، کیا سبق ہے، یا ان کے اندر کیا خصوصیات تھیں، کیا صفات تھیں، اس کا ذکر مختلف بہت سے لوگ یہاں پر کریں گے۔ میں نے یہ بات ان کے اندر دیکھی کہ ان کی یادداشت بہت مضبوط تھی، بہت پرانی باتیں، یعنی اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 1953 میں وہ رام کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، 11 برس کی عمر تھی۔ درجہ سوم اور چہارم کی تعلیم ان کی مرکزی درسگاہ اسلامی رامپور میں ہوئی۔
11 اور 12 برس کی عمر کا طالب علم اور 80 برس کی عمر میں جب میں نے ان سے ابھی کچھ دنوں پہلے پوچھا ان کے زمانے طالب علمی کے احوال میں نے ان سے جاننے چاہے تو انہوں نے جو تفصیلات بتائیں وہ ایسی تفصیلات ہیں کہ وہ گویا ایک علمی مقالہ ہے وہ پورا، اور جزئیات تک اس زمانے کی طالب علمی کے زمانے کی جو باتیں تھیں وہ سب ان کو یاد تھیں، اپنے درجے کے ساتھیوں کے نام اور اساتذہ کے نام، کون سا استاد وہ کیا مضمون کس مضمون کی تعلیم دیتا تھا اور اس کا معیار کیا تھا، اور ہاسٹل کی جو تمام تفصیلات، اور چونکہ جماعت اسلامی کا مرکز بھی وہی تھا تو وہاں مرکز جماعت میں جو ذمہ داران ہوتے تھے ان کے معاملات، ان کے گھروں میں بچے تھے ان کے گھروں میں جاتے تھے، گھروں کے احوال، مسجد میں مختلف جو واقعات اس زمانے کے اجتماعات ان کی تفصیلات، تو یہ یادداشت کا معاملہ یہ بڑا مثالی تھا ان کا۔ 1978 میں جب وہ بھیونڈی میں تھے، وہاں وہ رئیس ہائی اسکول میں استاد تھے، وہاں گولڈن جبلی کے موقع سے مشاعرے کا انعقاد کروایا تھا، تو اس مشاعرے میں 26 شعراء آئے تھے، ان کے نام یاد تھے، ابھی چند ماہ پہلے مجھے بتائے، اور اس میں جو اہم شعراء تھے انہوں نے شعر کون سا سنایا تھا وہ شعر بھی انہوں نے مجھے سنایا۔ پاکستانی کچھ شعراء آئے تھے، وہ رحمانی صاحب کہنے لگے ایک آئے تھے، انہوں نے یہ شعر سنایا، وہ شعر میں نے نوٹ کیا، انہوں نے مجھے سنایا کہ وہ انہوں نے جو ہے 1978 کے گولڈن جبلی کے مشاعرے میں جو شعراء آئے تھے ان کے اشعار تک یاد تھے۔ یہ بہت اہم صفت تھی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نصاب تھے، یعنی ماہر نسب تھے، کسی بھی اہم شخص کے بارے میں آپ ان سے پوچھتے تو وہ اس کا شجرہ اور اس کے خاندانی احوال و قوائف اور اس کے اعزاء و اقارب رشتہ داروں کی تمام تفصیلات و جزئیات ہر طرح کی معلومات فراہم کر دیتے تھے۔ یہ معلومات گوڈا تک محدود نہیں تھی، بلکہ آبائی جو ضلع اعظم گڑھ ہے وہاں کے کسی گاؤں اور کسی اہم قابل ذکر شخصیت کے بارے میں، کسی خاندان کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا تو وہ تمام تفصیلات فراہم کرتے تھے۔ وہ معلومات کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا ان کے سینے میں جو موجزن تھا۔ یادداشت بہت مضبوط تھی، مستحکم تھی، پختہ تھی، اور آخر وقت تک رہی، انتقال سے 8 روز پہلے تک یادداشت کا عالم یہی تھا۔ تو یہ جو یادداشت کا عالم ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ شخص گناہوں سے بچنے والا تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا۔ کیونکہ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا، شکایت کی کہ چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، تو ان کے استاد نے ان سے کہا کہ تم گناہوں سے بچو، تو انہوں نے اس پہ عمل کیا۔ یہ مشہور ایک چیز ہے جو ان کی سیرت میں ہم کو ملتی ہے۔ تو یہ یادداشت کا اتنا مضبوط ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کے دل میں تقویٰ تھا، پرہیزگار تھے، گناہوں سے بچنے والے تھے۔ مطالعے کا ذوق و شوق بہت یعنی اس میں بڑا انہماک تھا، مطالعہ کرتے تھے، پابندی سے مطالعہ کرتے تھے، اور بحیثیت استاد ایک مثالی معلم تھے۔ جو اساتذہ کرام ہیں، جو ٹیچر ہیں، ان کے لیے نمونہ ہے کہ بغیر فیس کے سینکڑوں طلباء کو برسوں انہوں نے تعلیم دی، گھنٹوں ٹیوشن پڑھایا بغیر فیس کے۔ ان کے گھر میں باہری کمرے میں طلباء کا جمع غفیر ہوتا تھا باہر، اور وہ بغیر ٹیوشن فی کے برسوں جو ہے انہوں نے طلباء کو تعلیم دی۔ اور اسکول کے اندر بھی جو ان کا وہ تھا، اپنے مضمون پہ مکمل عبور تھا اور اپنے سبجیکٹ کے ماہر تھے۔ تو یہ ایک استاد کے لیے، ایک معلم کے لیے ایک بنیادی اہمیت کی حامل یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے مضمون کا ماہر ہو، اور طلباء آج بھی ان کے زمانے کے جن طلباء نے ان سے پڑھا ہے وہ یاد کرتے ہیں، تو وہ اپنے مضمون کے ماہر تھے، اور ایک بحیثیت استاد اور معلم کے وہ ان کی زندگی ایک مثالی تھی۔ ایک اہم بات ان کی زندگی میں یہ تھی کہ گفتگو مدلل کرتے تھے، حوالوں کے ساتھ بات کرتے تھے، انتہائی نستعلیق اور مجلسی انسان تھے، جس مجلس میں ہوتے اس کے میر بن کر رہتے، اپنی علمی اور مدلل گفتگو کے علاوہ وہ پرمزاح شگوفوں سے محفل کو زعفران زار بنائے رہتے تھے۔
اور ان کی محفل میں ان کی مجلس میں کوئی شخص تھکان اور بوریت محسوس نہیں کرتا تھا. تو سنجیدہ علمی گفتگو بھی ہوتی تھی، دلائل بھی اس میں ہوتے تھے، لیکن اس میں مزاح بھی تھا، اس میں لطیفے بھی ہوتے تھے، شگوفے بھی ہوتے تھے. تو یہ ایک خصوصیت تھی ان کی. ایک اہم چیز جو ان کے اندر میں نے دیکھی کہ وہ مسلمانوں کے کسی مسلک اور کسی مکتب فکر کی عمدی تقلید نہیں کرتے. ایشوز اور معاملات میں وہ جانچتے تھے، پرکھتے تھے، قرآن و سنت کی بنیاد پر، تاریخی روایات کی بنیاد پر جانچتے تھے، پرکھتے تھے. اور اس معاملے میں وہ شیعہ اور سنی کی جو مسلکی دیوار ہے وہ اس کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، اس میں کوئی تفریق نہیں کرتے تھے. چنانچہ بہت سارے دینی معاملات میں وہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ان کے علاوہ امام جعفر صادق کے مسلک کی باقاعدہ اتباع کرتے تھے. تو یہ جو مسلکی توسع تھا یہ ان کے اندر، اس میں بھی ایک پیغام ہے ہمارے ہم سب کے لیے. چنانچہ ان کی جو ذہنی تربیت ہوئی، ان کی جو ذہنی علمی فکری تربیت تھی، اس میں ابتدائی زمانے میں تو مولانا ابو الاعلیٰ مودودی اور جماعت اسلامی کے لٹریچر کا دخل ہے. مولانا مودودی کی تفہیم القرآن، تنقیحات اور خلافت و ملوکیت، تصریحات، تمام اہم کتابوں کا بغور مطالعہ کیا تھا اور ان کی علمی ان کی فکر کا ان کے اوپر اثر تھا. بعد میں جب وہ تعلیم کے لیے لکھنؤ گئے 1967 میں شیعہ کالج میں داخلہ لیا، تو وہاں لکھنؤ کی علمی اور دینی فضا میں اس وقت جو بہت سے علماء تھے ان سے وہ رابطے میں آئے، شیعہ علماء، اور پھر ان سے بھی انہوں نے کسب فیض کیا. نقم صاحب جو ایک مشہور شیعہ عالم ہے، ان سے بہت کسب فیض کیا. اور مولانا فیروز حیدر جو علی گڑھ میں رہتے تھے، ان سے بہت استفادہ کیا، ان کی مجلسوں میں بیٹھے، ان کی صحبت اختیار کی. قلب صادق سے انہوں نے کافی استفادہ کیا. تو دینی اور علمی معاملات میں انہوں نے یہ مسلکی جو دیواریں ہیں، مسلکی جو حلقے ہیں، اس سے باہر نکل کے انہوں نے سب سے کسب فیض کیا اور سب سے استفادہ کیا. ان کا ادبی ذوق بہت بلند تھا. مشاعرے منعقد کروائے انہوں نے بھیونڈی میں، رئیس ہائی اسکول میں جب وہ استاد تھے 10 برس رہے وہاں پر کئی مشاعرے، کامیاب بین الاقوامی مشاعرے منعقد کروائے. یہاں گوڈا میں بھی انہوں نے، یہاں میونسپلٹی کے میدان میں کئی مشاعرے منعقد کروائے تھے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی سیرت کمیٹی نے 2001 میں ان کو اپنے سالانہ سیرت کے جلسے میں مدعو کیا تھا بحیثیت مقرر، جہاں انہوں نے گفتگو کی، تقریر کی سیرت کے موضوع پر. اسی طرح پاکستان کا 4 دفعہ سفر کیا، وہاں کی مجلسوں میں انہوں نے وہاں پر شرکت کی اور وہاں پر بیان کیا. یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے دعوت نامہ موصول ہوا تھا، ویزا نہیں ملا. لندن سے دعوت نامہ موصول ہوا تھا لیکن ویزا نہیں ملا. تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو اس وقت میرے ذہن میں آئی، میں نے اس کو پوائنٹ کی شکل میں نوٹ کر لیا تھا. تو اس میں ہم سب کے لیے یہ درس ہے کہ یہ سبق ہے، ایک نصیحت ہے کہ ہمیں اپنے ذہن کو کھلا ہوا رکھنا چاہیے، وسعت نظری ہونی چاہیے، کشادہ ظرفی ہونی چاہیے، اور مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے، گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے. اور ہر رائے قائم کرنے سے پہلے دلائل کی بنیاد پر اس کو جانچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، اور اپنے اوقات کو منظم کرنا چاہیے، منضبط کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. یہ تھے نعمان بدر فلاحی صاحب جو مرحوم کے داماد ہیں. اور سب سے پہلے آپ کے حوالے موصول کو اس لیے ہم نے کیا کہ آپ سے گفتگو ہوئی تھی، آپ نے بتایا تھا کہ ابھی بہت حال ہی میں آپ نے مرحوم کا انٹرویو لیا تھا. آپ مضمون نگار بھی ہیں، لکھتے ہیں، تو آپ کے پاس کافی تفصیلی باتیں مرحوم نے کی تھی، تو ہم نے اسی لیے آپ کا انتخاب کیا کہ آپ کے سامنے مرحوم کی کافی چیزیں لگ بھگ انہوں نے آپ کے سامنے پیش بھی کی ہیں. اب میں اس سے آگے بڑھنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ
انہوں نے جگر میموریل انٹر کالج جو آپ کی گونڈا کی شان ہے، پورے ضلع میں اس ادارے نے تعلیم کے معاملے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ دور دور تک لوگ جانتے ہیں. تو جگر میموریل میں ان کی خدمات رہی ہیں، اور اس درمیان جگر میموریل کے یہاں پر سبکدوش پرنسپل محترم جمال صاحب تشریف فرما ہے. تو میں بنا کسی تاخیر کے محترم کو مدعو کروں گا کہ وہ مرحوم کے ساتھ جو روابط رہے ہیں، جو کالج کے اندر ان کی خدمات رہی ہیں، وہ مختصر الفاظ میں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دل محجور، دماغ مغموم، قوت گویا سلب ہے. کیا کہوں کیا نہ کہوں. جس استاد نے مجھے بولنا سکھایا اور اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کے گفتگو کرنا سکھایا، اسی کے بارے میں جب آج بولنا ہوا تو میرے پیر لڑکھڑا رہے ہیں، الفاظ صاف نہیں دے رہے. کوئی اور تقریب ہوتی، کوئی اور موقع ہوتا تو شاید میں زکام کا بہانہ کر کے معذرت کر لیتا. لیکن باری صاحب مرحوم کی نسبت سے پروگرام ہو رہا تھا جن کے میرے اوپر ایک حقوق نہیں بلکہ 3 حقوق. پہلا حق تو استاد اور شاگرد کا ہے. یہ احساس ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتا. جب تک زندگی رہی انشاءاللہ آدمی دعا کرتا ہے، جس میں اپنے اساتذہ کے بارے میں، اپنے محسنین کے بارے میں، سب کے بارے میں دعا کرتا رہتا ہے، ان کی شمولیت رہے. باری صاحب سے میرا رابطہ بحیثیت شاگرد اور استاد کے 1984 سے ہوا، جب سے وہ آئے تھے. غالباً میں درجہ 9 میں رہا ہوں. کالج کے تقریری مقابلوں میں حصہ لیا کرتا تھا. یہ ہمارے جمال صاحب میرے استاد بھی رہ چکے ہیں، پرنسپل بھی رہے ہیں میرے، بعد میں میرے آفیسر بھی رہے ہیں. لیکن انہوں نے ہمیشہ ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ رکھا، مجھے بیٹے کی طرح مانا. اور آج بھی جب ان سے گزارش کی گئی تو انہوں نے مجھے حکم دیا یہاں آنے کے لیے، میں حاضر ہو گیا. تو کالج کے تقریری مقابلوں میں حصہ لیا کرتا تھا. باری صاحب مرحوم نے میری حوصلہ افزائی کی، اور جب لکھنؤ سے صوبائی سطح کے مقابلوں کے لیے دعوت نامہ آیا تو مطلب مجھے بہت انہوں نے پریس کیا کہ اس میں شامل ہونا ہے. تو تقریر تو میں اپنے والد مرحوم سے لکھایا کرتا تھا، لیکن پریکٹس باری مرحوم کراتے تھے مجھے. اور یہی ان کی کوششیں رہی، ہمارے اساتذہ کی دعا رہی کہ اللہ کا فضل و کرم احسان رہا کہ میں نے ہمیشہ کالج کا نام بھی روشن کیا. جب جب مقابلوں میں درجہ 9 سے لگاتار غالباً درجہ 12 تک جس مقابلے میں گیا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اساتذہ کی دعاؤں سے اول انعام لے کے آیا. تو یہ باری صاحب کا خصوصی میرا رابطہ تھا. ویسے میں طالب علم تو آرٹ سائڈ کا تھا، باری صاحب سائنس کے استاد تھے، لیکن ادبی تعلق ہمارا تھا کیونکہ ادب سے میرا لگاؤ رہا شروع سے. اور باری صاحب بہت بڑے ادب پرست تھے. تو اگر یہ کہا جائے کہ استاد تو میرے علیم صاحب تھے اردو کے، لیکن سیکھا ہم نے باری صاحب سے. گفتگو کا طریقہ، سریقہ، الفاظ کو کیسے پرونا، یہ ہمیشہ انتہائی شفقت. جیسے بھی مرحوم کے داماد نے بتایا کہ ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے، فری میں ٹیوشن پڑھاتے تھے، کمزور طلبا کی مدد بھی کیا کرتے تھے. مجھے معلوم ہے، میری نالج میں کتابیں کاپیاں دلایا کرتے تھے. تو پڑھنے کالج میں مدد کیا کرتے تھے اکثر مرحوم. تو ہر طرح سے حوصلہ افزائی کرتے رہے، پڑھاتے رہے، ہمت افزائی کرتے رہے. اور آج جو میرے پیچھے ڈاکٹر کا انشاءاللہ لگا ہوا ہے، سب انہیں اساتذہ کی دین ہے جنہوں نے ہمیں سکھایا پڑھایا. ایک حیثیت اور باری صاحب کی رہی کہ جب میرا اپائنٹمنٹ ہونا تھا تو باری صاحب نے میری کل کی پیروی کی. یہ ہمارے سلیکشن کمیٹی میں سب رہے، ہمارے سامنے اتفاقت موجود ہے. ہمارے ذاکر صاحب جو سیکریٹری ہوا کرتے تھے، شمسی صاحب 12 ان لوگوں سے روک کر سفارش کیا کرتے تھے. مجھے معلوم ہے، پتہ چلتا رہتا تو بتاتے تھے جمال صاحب سے. تو ان کے بہت احسان میرے اوپر رہے. تو ایک حیثیت تو میری طالب علم بھی رہی، اور دوسری حیثیت بطور جگر کالج کے خدمت کا اللہ نے موقع دیا 2002 سے لے کے آج تک. تو کالج چونکہ استاد رہے ہیں تو دوسری حیثیت میری اسٹاف کی بھی رہی کہ میرے اسٹاف میں تھے. اور تیسری حیثیت موجودہ دور پہ ہمارے انتظامیہ کی مہربانی سے، جس کو سیکریٹری تھے موجودہ انتظامیہ کمیٹی میں، انہوں نے میرا نام رکھا انتظامیہ کمیٹی میں.
تو انتظامیہ کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے بھی یہ حق ہے کہ ہم باری صاحب کی تعزیت کے لیے میں 3 دن حیثیت سے حاضر ہوا ہوں. تو میں انتظامیہ کمیٹی کے سارے اراکین کی طرف سے بھی تعزیت کرتا ہوں کہ ورثہ سے دعا مغفرت کرتا ہوں, اور جگر کالج کے سارے اسٹاف کی طرف سے, خود ہمارے پرنسپل صاحب سے ان کو بڑے روابط رہے, آپ ہی کے قلم سے ان کا اپائنٹمنٹ ہوا اور آپ ہی کے زمانے میں ریٹائر بھی ہوئے, جو ہے بعد میں تعلقات رہے. تو اسٹاف کی طرف سے بھی میں دعا مغفرت کرتا ہوں, تعزیت کرتا ہوں, اور طالب علم کی حیثیت تو ہمارا ہمیشہ برقرار رہے گا. جتنے بھی اساتذہ یا ہمارے محسنین ہیں وہ ہمیشہ انشاءاللہ دعاؤں میں شامل رہیں گے. بس اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اور صرف ہمیں ان کے نام میں بس چند دن ایک تقریب کر کے یا اخبار میں مضمون نکال کے خاموش نہ بیٹھنے دے, بلکہ جیسے ابھی ان کے داماد نے روشنی ڈالی ہے کہ ان کے اندر مطلب ایک وسیع القلبی تھی, وسیع القلبی تھی. ایک چیز شوکتہ مداری آپ نے کہا, اس کے لیے اگر ہم ایک دم مختصر لفظ استعمال کریں تو غالباً حال ہی کے الفاظ میں ہم حیوان ظریف کہہ سکتے ہیں. حیوان ظریف سبجیکٹ کو ایک سے نیرس سبجیکٹ کو جو ہے اتنا وہ دلچسپ بنا دیتے تھے. کوئی بھی لیکچر دیتے تھے اب شوکتہ مزاجی سے مزاج رہی تھا کہ آدمی ہنستے ہنستے اس کو ازبا کر لے. تو ان کے کام کو بھی جاری رکھیں گے اور ہم وسیع القلبی کے ساتھ یہ کہیں گے کہ وہ جیسے آپ نے بتایا شیعت کا مسئلہ کب یہ تھا, یہ سب نہیں, محب اہل بیت, بس محب اہل بیت. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پوتے پڑپوتے کون سے سلیقے امام حسین کے, تو فقہ جعفریہ انہوں نے لیا تو کوئی وہ دوسرے مسلک کے امام تھوڑے ہو گئے. امام جعفر صادق تو پہلے ہمارے ہیں بھائی, سنتوں کے پہلے ہیں, تو ان کا مطلب اگر انہوں نے لیا تو ان کے دادا پر دادا یا نانا کا بیان کی حدیث تھا اس سے لیا. تو جو بیٹھے گا سب سے محترم محب اہل بیت تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. بہت ہی کم وقت میں محترم ڈاکٹر بدیع الدین صاحب نے مرحوم کو تعزیت پیش کی. ہم نے مدعو کیا تھا جمال صاحب کو, انہوں نے اپنی جگہ پر بدیع الدین صاحب جو فی الحال ابھی جگر میموریل میں اپنی تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں, انہوں نے بہت ہی کم الفاظ میں اور بہت جامع طریقے سے مرحوم کی کو تعزیت پیش کیا. مرحوم کے لیے میں ایک شعر آپ سبھی کے حوالے کرتے ہوئے میں آگے کی گفتگو کے لیے مدعو کروں گا. پروین شاکر نے کبھی کہا تھا کہ ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا, ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا, آنکھ حیران ہے کہ کیا شخص زمانے سے اٹھا. ایسی عظیم شخصیت کے لیے ہی کہا گیا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بلوری پہ روتی ہے, ہزاروں سال نرگس اپنی بلوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. ہمارے درمیان سماجوادی پارٹی کے قدامت لیڈر قومی ترجمان محترم امین جامعی صاحب تشریف لے آئے ہیں. میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ عظیم علمی ادبی اور سماجی شخصیت کے اس تعزیتی پروگرام میں شرکت کے لیے انہوں نے وقت نکالا. ہمارے درمیان مرحوم کے بھائی جو ہمارے رہبر کے طور پہ ہیں, جو ہمارے رہنما کے طور پہ ہیں, جو ہمارے سرپرست کے طور پہ ہیں, ڈاکٹر عبدالباری صاحب وہ تشریف لے آئے ہیں. میں ان کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں. ہمارے درمیان مفتی ابراہیم قاسمی صاحب جو مدرسہ فرقانیہ کے استاد ہیں وہ بھی تشریف لے آئے. میں آپ سبھی کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے لبیک کہا مرحوم کے لیے. اور جیسا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ جامعی صاحب کو ظاہر سی بات ہے وقت نکال کر آنا ہی بہت بڑی بات ہے, انہیں کہیں جانا ہے. تو میں بنا کسی تاخیر کے محترم سماجوادی پارٹی کے قومی ترجمان ہیں اور واقعی میں ملت کا درد رکھتے ہیں, ملت کے لیے پورے ریاست میں دوڑ لگا رہے ہیں,
میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مرحوم کو اپنا تعزیت پیش کریں اور انیک جامعی صاحب. السلام علیکم. آداب. جونپور سے بہت وقت لگا آنے میں اور بہت لمبے سفر میں ابھی آگے جانا ہے. اور مرحوم سے میری ملاقات صحیح کہوں تو نہیں رہی، لیکن ان کے جو فرزند ہیں صادق میاں، ان سے بہت ایک ویچارک رشتہ بہت سالوں سے قائم تھا. اور مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ جو پوری صادق میاں میں جو فکر ہے یا اس خانوادے میں جو فکر ہے، ظاہر سی بات ہے کہ فضل بھائی صاحب سے وہ چیز کی شروعات ہوتی ہے. اور صادق صاحب کے والد محترم آج اس دنیا میں نہیں ہیں. میں صرف یہی کہوں گا کہ کسی کا ایک مصرع ہے کہ صاحب تخت گئے مفلس و محتاج گئے، ہم بھی جانے کو تھے کل نہ گئے آج گئے. سوال یہ ہے کہ جب وہ شخصیتیں، ان کی قربانیاں، ان کے فکر، وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو سالوں سال ہر سال ہم ان لوگوں کو کھونے کے بعد بھی مس کرتے ہیں، ہم یاد کرتے ہیں. نہ جانے کتنے لوگ، ہم سب جہاں سے بنائے گئے ہیں وہیں سب کو لوٹ کر جانا ہے. بٹ وہ ایسی کون سی انسانی فطرت ہے جس میں ہم جانے کے بعد بہت ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب کہ بہت ہی گریٹ ہیومن بینگ تھے، بہت اچھے انسان تھے. مجھے بتایا گیا ان کے بارے میں کہ سائنسی مزاج کے توسط سے وہ پوری چیز کو دنیا میں دیکھتے تھے اور اسلامیات پر اور فکر پر وہ اس نظریے سے وہ لوگوں کے بارے میں ریپرزینٹ کرتے تھے. مجھے یہ بھی بتایا گیا، جس چیز سے میرا خود ایک بہت بڑا رشتہ ہے، کہ 2015 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ سے فارغ ہونے کے کافی بعد ہم نے جو ہے وہاں پر شولڈر ٹو شولڈر کر کے ایک تحریک کا ہم نے آغاز کیا. کچھ نوجوان شامل تھے، کچھ دیوبند کے علماء اکرام شامل تھے، مرحوم ہمارے قلب صادق صاحب کا جو بہت ہم سب پہ بہت محبتیں زندگی بھر تھیں. ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ مکہ معظمہ میں یا ہماری جتنی بھی دنیا کی بڑی مساجدیں ہیں وہاں پہ تو سبھی مسلک کے جو ہے لوگ، چاہے وہ بریلوی فکر کے ہوں، اہل حدیث فکر کے ہوں، شیعہ حضرات ہمارے، وہ سبھی نماز میں اللہ کے اس میں ایک لائن میں شروع کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کا عقیدہ ہے، کسی کا ہاتھ چھوٹا ہے، کسی کا کھڑا ہے، کسی کا بندھا ہوا ہے. تو ہم نے کہا یہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب یہ کوئی نیا کام تو تھا نہیں، لیکن ایک نئی دھارا، کیونکہ لکھنؤ سے لے کر دلی تک ایک بڑی دنگوں کی فہرست تھی. یہ دنگے تو ہر بات کے ہیں، جو کامنل رائٹس کے ہیں، جو مسلکوں کے بیچ میں جو یہ اسرائیل سے جو طاقتیں ہمارے آپ کے بیچ میں مسلمانوں میں کام کرتی رہیں، انہیں بانٹنے کا، انہیں توڑنے کا، اسلام کو چکنا چور کرنے کا جو مقصد رکھتی تھیں. تو یہ ہوا کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتے. تو ہم نے معزز ظفر الاسلام خان صاحب، بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں، الازہر سے پڑھے ہوئے، ان کی رہنمائی میں کچھ دیوبند کے علماء اکرام نے ہم لوگوں کو بہت اس چیز کے لیے موٹیویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ حضرت علی میاں سے لے کر حضرت رابع صاحب تک جو ہے وہ اس پیغام کو، اسی پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو 2014 سے وہ شیعہ سنی کی نماز پہلے تو جامعہ ملیہ کی مسجد میں شروع ہوئی، پھر اس کے بعد وہ دلی کے جور باغ کے شیعہ مسجد میں پہنچی، جہاں پہ شیعہ علماء اکرام کے پیچھے ہمارے اہل سنت کے لوگوں نے نمازیں شروع کی. تو یہ اتنا بڑا انقلابی قدم تھا کہ دنیا بھر میں یہ دکھایا گیا کہ جہاں جہاں مسلکی ٹوٹ پھوٹ مچی ہوئی ہے اور بھارت کے مسلمانوں نے، علماء اکرام نے مل جل کر اس اتحاد کا مظاہرہ کیا. تو ہم لوگ تو عمر میں بہت چھوٹے ہیں، لیکن پتہ چلا ہے کہ جو ہے ظفر صاحب کا خیال
وہ اس پہ انہوں نے بہت سالوں سال سے ایک وہ برش بنے اس کے بیچ میں. تو اب یہ ہے کہ ظفر صاحب جو کچھ فکر رکھتے تھے تعلیم کے معاملے میں، کیونکہ ہم بہت برے حالت میں تعلیمی پسماندگی ہے، غربت، جہالت، بیکاری مسلمانوں کے بڑے طبقے میں پسری پڑی ہوئی ہے. تو تعلیم کا جو انتظام ہمارے بہت معزز لوگ ڈائس پر ہیں کہ وہ جو کام ادھورا ہے، وہ جو ہمارے نئی نسلیں ہیں، وہ جو سود ہے، وہ جو قرض ہے، وہ اگر صادق میاں اور ہمارے جیسے لوگ یا جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم لوگ زندگی بھر نہیں چکا پائے، اس جلسے کا مطلب بہت ہی کامیاب جلسہ آج یہ نہیں کہا جائے گا. تو میں اپنی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اللہ ان کو جو ہے جنت میں بہت اعلیٰ مقام دے. اور والد کا جانا، کیونکہ میرے والد بھی پچھلے 1 سال کے بیچ میں ہی وہ نہیں رہے، بھائیوں بہنوں میں بڑا ہوں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتنا پہاڑ جیسا دکھ ہوتا ہے والدہ محترم کا چلے جانا، والد کا چلے جانا. اور میں اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. جزاک اللہ. جامعی صاحب نے چند منٹ میں بہت ساری باتیں رکھی ہیں، اور خاص طور سے اتحاد ملت کے تعلق سے جو جامعی صاحب نے بات کی اور مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا، وہ قابل تعریف ہے. آپ سب نے مرحوم کی جنازے میں شرکت کی ہے، ان کی تدفین کے عمل میں آپ سب موجود رہے ہیں. ان کی ملت کی اتحاد کے لیے جو کوششیں تھیں اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے، اس لیے ہم اس پہ بہت زیادہ گفتگو نہیں کریں گے. ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کے درمیان، ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں مفتی ابراہیم صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آگے بیٹھ جائیں، دائز پر آ جائیں تو مہربانی. مفتی محمد ابراہیم صاحب. تعزیت پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ مرحوم کی تعریف کرنا مقصد نہیں ہے. مرحوم نے جو فکریں دی ہیں ان فکروں کو آگے بڑھانا ہے. تو میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو نشست ہے، یہ جو بیٹھک ہے، ہم لوگوں کی جو میٹنگ چل رہی ہے، یہ ابھی تک ٹھیک ہے، بہت اچھے سے ہم چل رہے ہیں کہ مشن جو ان کا تھا وہ مشن پہ باتیں آ رہی ہیں اور ان کی وہ تعلیمات کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. میں آگے بڑھتا ہوں اور ہمارے درمیان بہت ہی علم کے تعلق سے دلچسپی رکھنے والے ہمارے برادر طاہر حسین تابش صاحب تشریف فرمائے. میں ان سے چند منٹ کے لیے ان کو بدو کروں گا کہ وہ آئیں، چونکہ یہاں بات چونکہ آ گئی ہے ملت واحدہ کی اور اتحاد کی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ طاہر حسین تابش صاحب تشریف لائیں اور مرحوم کے اس ضمن میں گفتگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اور معزز سامعین، یہ دیار اصغر اور جگر کی جانب سے جو یہ محترم میرے استاد محترم جناب ظفر الباری صاحب کی تعزیت کے سلسلے میں جو اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، یقیناً اس کا حق بنتا ہے کہ ہم لوگ یہاں اکٹھا ہو کر کے ان کو خراج عقیدت پیش کریں. جہاں تک سوال ہمارا تعلق ہمارے استاد کے ساتھ کا ہے، مجھے یاد ہے کہ جب میں جگر اسکول میں پڑھتا تھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جو طالب علمی کا میں 8th کلاس میں تھا اس وقت، اور اسی 1986 کی بات ہے کہ جس وقت جناب باری صاحب آئے ہیں اور انہوں نے پڑھایا. اس وقت مجھے وہ سائنس پڑھاتے تھے، 8th کلاس میں سائنس.
میں نے یہ دیکھا کہ باری صاحب کی شخصیت وہ تھی کہ تمام اساتذہ تھے لیکن ان میں اور باری صاحب میں ایک منفرد ایک ان کی شخصیت تھی. کیوں؟ جیسا ان کے داماد صاحب نے بتایا کہ جو گفتگو ہوتی تھی وہ بہت مدلل ہوتی تھی، بہت دلیل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرتے تھے. وہ کوئی بھی گوشہ ہو، چاہے وہ سائنس کا ہو، چاہے وہ دینی ہو، دنیاوی تعلیم ہو، ہر اعتبار سے ان کی گفتگو جو ہوتی تھی وہ بہت مدلل ہوتی تھی. ہر مدلل گفتگو جو ہوتی ہے وہ انسان کی ذہن اس کو قبول کرتی ہے. اگر ہم کوئی بات کہیں اور دلیل نہ پیش کریں تو انسان اتنا اس سے متاثر نہیں ہوتا ہے. جہاں تک سوال اتحاد کا ہے تو بے شک ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے، نبی پہ ہمارا ایمان، اللہ کی کتاب پہ ہمارا ایمان، تو پھر یہ الگ الگ مسلک کیوں ہے؟ یہ الگ الگ مسلک کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط فہمیاں ہیں، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی وجہ سے ایک کھائی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ باری صاحب کی وہ ذات تھی کہ جب بھی ان سے کوئی گفتگو کرتا تھا تو وہ اس انداز میں، یہی وجہ تھا کہ شیعہ فرقہ بھی ہمارے کیا جب وہ مجلسوں میں آتے تھے تو ہر طرح کی بات کرتے تھے اور دلیل کے ساتھ اپنی بات رکھتے تھے. تو ہمارے مسلک میں بھی جتنی ان کی قبولیت تھی، ہر آدمی جتنا ان سے متاثر ہوتا تھا اتنا دوسرے مسلک کا ہر صاحب بصیرت، ہر صاحب نظر انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ ہر عقل مند انسان سے وہ متاثر ہوتا تھا. اور جب بھی ان کے ٹچ میں ہوتے تھے تو وہ اسی طرح کی ان کی گفتگو ہوتی تھی. بس انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. محترم طاہر حسین تابش صاحب نے اپنی اسٹوڈنٹس لائف کی کچھ باتیں مرحوم سے متعلق تھیں وہ آپ کے سامنے گوش گزار کی، اور خاص طور سے اہل شیعہ حضرات کے درمیان اور سنی حضرات کے درمیان بہت ساری چیزیں ہیں، وہ موضوع گفتگو نہیں ہے. اس وقت صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر آگے کی نسلوں کو دینے کے لیے کیا ہے، وہ بہت زیادہ اہمیت کی بات ہے. تو میں اب آگے چلنے کے لیے میں گزارش کروں گا ہمارے اس مجلس میں ہمارے اس شہر کی نمائندگی ہر پلیٹ فارم پہ کرنے والے، سیاسی طور پہ سب سے زیادہ عوام کے ساتھ کھڑے رہنے والے محترم قمر الدین قمر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ چند الفاظ مرحوم کے لیے آپ خراج عقیدت پیش کریں. قمر الدین قمر صاحب. وہی دے دیتے ہیں، وہی دیتے ہیں. معزز حضرات، میں سب سے پہلے اس مجلس میں ظفر الباری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ویسے اس گھرانے کے سارے لوگوں میں یہ شہر، یہ جنپد یا منڈل میں سیاسی، سماجی، علمی خدمات ان کی ہمیشہ رہی ہے. میں ایمرجنسی میں جیل میں تھا. ماسٹر صاحب محترم اتفاق صاحب، ڈاکٹر صاحب کے والد محترم میرے ساتھ جیل میں تھے اور میں ان کے ساتھ لگ بھگ 5 مہینہ ان کے ساتھ جیل میں رہا. اور چونکہ جماعت اسلامی کے وہ امیر تھے اور ان کے ساتھ بہت سے علماء، مولانا شبیر صاحب، مولانا رحمانی صاحب، اس سے تمام مشہور مولانا کے ساتھ بھی جیل میں تھے، تو ان کی صحبت میں رہ کے تھوڑا وہ لوگ درس دیتے، علم پھیلاتے تھے اور کہتے تھے کہ علم بہت ضروری ہے. اس کے بعد علی گڑھ موومنٹ چلا تو باری صاحب علی گڑھ سے گونڈہ تشریف لائے اور
मेरा ख्याल 1973 था वो। तो उस अलीगढ़ मूवमेंट जो राजनारायण लोपीलू मोदी और डॉक्टर फैजी साहब ने चलाया था, तो उसमें फजल बारी साहब के साथ में भी लखनऊ में था और करीब 28 दिन तक लखनऊ के रिफॉर्मेटरी जेल में उनके साथ गुजारा। उसके बाद आने के बाद यहाँ पर मैंने देखा कि वो पूरा घर सियासी तौर पर, सामाजिक तौर पर, इल्म फैलाने के तौर पर, मजहब के एतबार से, हर तरीके से क़यादत हमेशा रही है। और उन्होंने मास्टर साहब जो हमारे थे वो इस मामले में बहुत ही मुताला करते थे। मैं भी बैठा करता था उनके पास, अक्सर पेशतर गया हूँ। और उनका मकसद भी यही था कि किसी भी तरीके से ये मसलकी झंझट है मुसलमानों में, ये दूर होना चाहिए। इमाम का झगड़ा, ये सब दूर होना चाहिए, ये हमेशा फिक्रमंद रहते थे। और उन्हें यहाँ पे उनकी अदबी खिदमात रही हैं, पढ़ाई से, इल्म से। सियासी तौर पर बहुत एक्टिव तो नहीं रहते थे, लेकिन बहरहाल मशवरा और राय मशवरा हमेशा उनका रहता था। जिगर स्कूल से भी जुड़े हैं, मुसाफिर खाना से भी जुड़े, तमाम अदबी जो यहाँ पे नशिस्त हैं उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उन्होंने। अब उस सिमत में मैं बाजी साहब, डॉक्टर बाजी साहब बैठे हुए हैं, वो उस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं बीमारी के बावजूद भी। और उनके घराने के उनके साहबजादे वगैरह हैं, वो लोग भी दिन भर मैंने देखा है कि वो हर चीज़ में शाना बशाना आगे रहते हैं। सबसे बड़ी खराज हकीकत यही है कि जो सिलसिला मास्टर इत्तफाक साहब से शुरू हुआ इस शहरी ज़िले में, उस सिलसिले को कहीं बिरक न होना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है गोंडा जनपद को, मंडल को। वो सिलसिला बिरक न हो। अगर वो आदमी आता है जाता है, जो आया वो गएगा, लेकिन उसकी वरासत सबसे बड़ी यही है और यही खराज अकीदत है कि वो उन चीज़ों को कायम रखे। और मैं देख रहा हूँ, देखता रहता हूँ करीब से कि उनके घर के काम कुछ लड़के हैं, नौजवान जो हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जफर बारी साहब हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी कमियां जो हम महसूस कर रहे हैं आज के तारीख में, इंशाअल्लाह वो लोग आगे बढ़कर उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। शम साहब ने ये ताज़ियती जलसा रखा, बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए किसी भी तरीके से कुछ किया है, अगर मेरे दरमियान आज नहीं है, तो लोगों को मैसेज जाना चाहिए कि वो कुछ करके गए हैं और मेरी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है कि हम भी कुछ करें। हमारे बीच में इख्तलाफ हो सकते हैं, बहुत से इख्तलाफ होते हैं, लेकिन इल्म में तो कोई इख्तलाफ नहीं है कि इसमें कोई इख्तलाफ हो, या सियासी इख्तलाफ एकदम अलग कर जैसा होता रहता है। इल्म का इख्तलाफ न हो, मजहबी इख्तलाफ न हो, इनमें सब हम लोग मिल के रहें, और जितना हम लोग मिल के रहेंगे उतनी हम तरक्की करेंगे। ये बात सही कि बाजी साहब भी और फजल बाजी साहब भी और उसके बाद नन्हे भाई भी और हमारे डॉक्टर साहब ने भी बड़ी कोशिश की है। इन्होंने कई मोहल्लों में तो कमेटी बना दी कि भाई क्या पूरा मोहल्ला का मोहल्ला पढ़ेगा ही नहीं, ग्रेजुएट नहीं मिल रहे हैं, इंटर क्लास पिला गए, पूरा मोहल्ला का वैसे ही कैसे चल पाएगा, पूरी कौम जाहिल हो जाएगी तो होगा क्या। उन्होंने कोशिश की, उसका फल मिला भी, ऐसा भी नहीं। अब माशाल्लाह बड़ी तादाद में हर मोहल्ले से जो बिरादरी खासतौर से नहीं पढ़ाती थी अपने बच्चों को, धीरे धीरे इन लोगों की कोशिश से वो अपने बच्चों को स्कूल को भेजना शुरू कर दिया है। वो दीनी तालीम के साथ साथ जो दुनियावी तालीम है उसको भी हासिल करने की पूरी कोशिश हो रही है। और हम सब का फर्ज ये ज़रूर है कि जितना से जितना हम तालीम फैला सकें और जितना से जितना उनका घर है, मैं एक अनुरोध करूँगा कि जनाब इत्तफाक साहब के घर, जनाब फजल बारी साहब का घर एक ऐसा घर है जिसकी मिसाल पूरे दी जाती है कि 100% लिटरेसी है, जहाँ 100% लोग पढ़े लिखे हैं, आला तालीम हासिल की है और उनके खिदमात भी हैं। तो उनके जो
وارثان ہیں تو اپنے کام کے علاوہ، اپنی کمائی کے علاوہ، اپنے روزی روزگار کے علاوہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت دینا چاہیے ان لوگوں کو. میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی اس میں بہت شروعات ہوئی ہے، لیکن اب میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا وقت دے تاکہ وہ سلسلہ جو ماسٹر التفات صاحب جو اعظم میں سے تشریف لا کے اس پورے گونڈے میں روشنی پھیلائی تھی وہ انشاءاللہ دائم قائم رہے ہمیشہ. انہی الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر میں ظفر الباری صاحب کو خراج عقیدت پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.